الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طویل غیر حاضری کے بعد آج پھر میں ہفتہ واری تربیتی سنی اجتماع میں مرکز پر حاضر ہوں۔ غیر حاضری کے دوران ملک اور بیرون ممالک کے سفر کے ساتھ ساتھ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کی سعادت بھی نصیب ہوئی، اور آپ تمامی حضرات کے لیے جو ہفتہ واری سنی اجتماع میں حاضر ہوتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے بھی دعا کی گئی۔ اللہ اس دعا کو قبول فرمائے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی زندگی میں کوئی تکلیف آئے، یا وہ کبھی نہیں چاہے گا کسی پریشانی میں وہ گرفتار ہو۔ دنیا کی پریشانی کا معاملہ جہاں تک ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس زمین پر ہم راحت تلاش کر رہے ہیں، یہ راحت کی جگہ ہے ہی نہیں، یہ تکلیف ہی کی جگہ ہے جہاں ہم راحت ڈھونڈ رہے ہیں۔ قرآن مقدس میں رب نے واضح لفظوں میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ تکلیف کا معاملہ یہ ہے کہ بچہ اس زمین پر جب آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو بہت تکلیفوں کے بعد اس زمین پر آتا ہے، اور تکلیف خود بھی اٹھاتا ہے اور اپنی ماں کو بھی تکلیف دیتا ہے کہ اس وقت جو ماں کو درد ہوتا ہے، اگر کوئی بچہ پوری زندگی کاندھے پر بٹھا کر ماں کو طواف کرائے تب بھی اس درد کا بدلہ وہ نہیں دے سکتا۔ یہ درد اتنا کٹھن ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا تکلیف کی جگہ ہے، پریشانی کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ اگر اسے میں مختصراً سرکار کی حدیث کی روشنی میں عرض کروں تو یوں سمجھو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور قید خانے میں راحت تو نہیں ہوا کرتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان زمین پر کچھ ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے جن گناہوں کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے. آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی دعوت جب کافروں نے قبول نہ کی اور جب صحابہ نے ان لوگوں سے کہا دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے تو اللہ کی ناراضگی اور عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، تو انہوں نے برجستہ کہا تھا اگر اللہ چاہے تو فوراً ہم پر عذاب نازل کر دے، پتھر برسائے، جیسا کہ اگلوں پر برسائے گئے تھے. تب میرے کریم نے ارشاد فرمایا، اور کیا ہی خوب ارشاد فرمایا، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرماؤ. یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا، کسی بھی قوم پر عذاب اللہ نے نبی کی موجودگی میں نہیں دیا، پہلے نبی کو وہاں سے رخصت کیا پھر عذاب میں گرفتار کیا، اس لیے کہ نبی ہوتے ہی امان کے لیے. نبی ہو اور عذاب آئے، عذاب کی اتنی ہمت نہیں کہ نبی کی موجودگی میں آئے، اس لیے پہلے نبی کو وہاں سے روانہ کیا جاتا ہے پھر عذاب میں گرفتار بندے کو کیا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے عذاب کے طلب کرنے والوں، میں کیسے تم پر عذاب کروں کہ تمہارے اندر تو میرے محبوب موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے عذاب کیسے آئے. پھر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. پھر ان مکہ والوں پر عذاب آیا، اور مفسرین نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، یہ جنگ بدر یہ کافروں پر عذاب تھا. یہ جنگ بدر جو ہے نا یہ کافروں پر عذاب، ورنہ 313 نہتے اور اتنوں پر بھاری ہو گئے، یہ قدرت کا عذاب تھا، یہ قدرت کا عذاب. بہت غور سے سنیے گا جو مجھے آج بتانا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ دیوبندی وہابی تبلیغی جو مغرب کے ایجنٹ بن کر کے کام کرتے ہیں، ان مغرب نے ان سے کیا کام لیا؟ ان سے پہلا کام لیا کہ حضور سے اس امت کو دور کرو. یہ امت اس وقت پریشانی میں گرفتار ہوگی جب حضور سے دور ہو جائے گی، اور جیسے ہی حضور سے اس قوم کا فاصلہ بڑھے گا یہ قوم پریشانی میں گرفتار ہوگی، اور جتنا حضور کے قریب ہوگی اللہ عز و جل انہیں امان عطا فرما دے گا. اس لیے اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی لوگوں کو حضور سے قریب کیا تاکہ دنیا میں بھی امن سے رہو اور آخرت میں بھی امن سے رہو. کبھی صحابہ کی سوچ پڑھو، مکہ کتنا افضل ہے، خانہ کعبہ وہاں پر، حجر اسود وہاں پر، سب کچھ وہاں پر ہے، لیکن فاروق اعظم مرنے کی تمنا کہاں کرتے ہیں؟ مدینے میں کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک. اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور مدینے میں موت دے. عمر آپ تو بہت جلیل القدر صحابی ہیں، مکہ تو بہت افضل ہے، وہاں ایک نیکی کا 1,00,000 ثواب ہے، اور آپ مدینے میں مرنے کی بات کرتے ہیں. کہاں امان تو مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، ان کے قدموں میں رہیں گے تو یہاں بھی امان میں اور وہاں بھی امان میں. اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، اسی لیے کہا. اور ہر صحابی کی تمنا حضور کے قدموں میں رہنے کی رہی، جیتے جی بھی اور مرنے کے بعد بھی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اترا ہوا تھا.
رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا تو پوچھا ثوبان کیا بات ہے، کچھ گھر میں جھگڑا ہو گیا، طبیعت خراب ہے، کیوں تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے؟ قربان جائیے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خیال نے مجھے پریشان کر دیا، اور وہ خیال یہ ہے کہ یہاں تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ کا چہرہ مبارک نہیں دیکھتے تو چین نہیں ملتا. جنت میں آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے، اگر وہاں آپ کا دیدار نہ ہوگا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ بس اس عشق کے ساتھ انہوں نے کہا کہ مولا کو ان کی ادا پر پیار آ گیا، فوراً جبریل امین کو بھیج دیا اور فرما دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ کل بروز قیامت انہیں نبیوں کا ساتھ عطا فرما دے، ساتھ عطا فرما. تو صحابی کی تمنا ہمیشہ حضور کے قدموں میں رہنے کی رہی، حضور کے قدموں. اور آج یہ امت جو تباہ ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جتنا فاصلہ حضور سے بڑھتا گیا یہ قوم تباہ ہوتی گئی. اور جب تک یہ قوم حضور سے قریب تھی کسی کی مجال نہ تھی کہ رسول اعظم کے جانثاروں کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھے. اس لیے کہ آپ دیکھیں نا، شیر ہو یا پہاڑ ہو یا زمین ہو یا جانور ہو، کسے باشد جب کوئی کہہ دیتا کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں تو سب کے سب راستہ دیتے نظر آ جاتے تھے. یہ پوزیشن تھی. تو یہ جو مغرب کی پالیسی ہے کہ اس قوم کو مارنا ہو تو پہلے حضور سے دور کرو، اور انہوں نے کیا، اور اتنا حضور سے دور کر دیا، اتنا حضور سے دور کر دیا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب نہ کوئی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، نہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جینے کی تمنا رکھتا ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپنے کا سلیقہ ہے. محبت بسی ہے تو صرف دنیا 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 دنیا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو ایک چیز سمجھ میں آئی، اور وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، اس کی پکڑ سے بچنا ہے، اس کے قہر سے بچنا ہے تو حضور سے قریب ہو. اب قریب کیسے ہوں گے؟ غور سے سنیے گا. قریب کیسے ہوں گے؟ آپ کہیں گے ہم کیسے قریب ہوں، ہم تو ہندوستان میں رہتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ فرما ہیں، کیسے قریب ہوں؟ بہت کرم فرمایا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بہت کرم فرمایا. فاصلہ تو ہمارے لیے، حضور کے لیے کیا فاصلہ ہے؟ کوئی فاصلہ نہیں. ادھر تم کثرت سے درود پڑھو، حضور کا قرب تمہیں نصیب ہو جائے گا. پڑھا کرو، کثرت سے درود پڑھا کرو، سرکار کا قرب نصیب ہوگا. اور دین کا کام کرو، سرکار کا قرب نصیب ہوگا. تلاوت قرآن کرو، سرکار کا قرب نصیب ہوگا. اور بہت زیادہ قرب چاہیے. اور واقعی اگر آپ کے دل میں یہ تمنا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہو جائے تو سنیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں کہ بہت سارے ایسے ہیں جن کا دل سرکار سے قریب ہونے کا ہے. عمل مشکل ہے، تکلیف دہ ہے، لیکن تڑپ اور عشق سچا ہوگا تو کوئی مشکل نہیں. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، خواجہ صاحب، صحابہ کتنے خوش نصیب تھے. تو خواجہ صاحب نے کہا کیسے؟ کہا وہ اٹھتے تھے تو حضور کو دیکھتے تھے، بیٹھتے تھے تو حضور کو دیکھتے تھے، سنتے تھے تو حضور سے سنتے تھے. کتنے خوش نصیب تھے کہ صبح بھی حضور کے قدموں میں، دوپہر بھی حضور کے قدموں میں، اور نماز بھی حضور کی اقتداء میں ادا کرتے تھے. کتنے خوش نصیب تھے صحابہ.
اب خواجہ صاحب نے فرمایا، خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، کیا تو بھی حضور کے قریب ہونا چاہتا ہے؟ تو چاہتا ہے کہ تیرا وقت بھی حضور کے ساتھ گزرے؟ جملہ دیکھیے، تیرا وقت بھی حضور کے ساتھ گزرے، کیا تو یہ چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو زمانہ گزر چکا، اب میں حضور کے ساتھ وقت کیسے گزار سکتا ہوں؟ کہا بالکل گزار سکتا ہے۔ کہا حضور بتائیے کیا طریقہ ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں جو دن بھی تیرا گناہ صغیرہ سے بچنے میں گزر جائے، سمجھ لینا وہ دن تیرا مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ گزر گیا۔ تو حضور کے قریب ہونا ہے تو گناہوں سے بچو۔ اسی لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر جب بنا کر کے بھیجا، جب رخصت کر رہے تھے تو سرکار نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ اب تمہاری ہماری ملاقات زمین پر نہیں ہوگی۔ تو رونے لگے، وہ بہت روئے۔ تو سرکار نے فرمایا کیا معاذ تم چاہتے ہو کہ قیامت میں مجھ سے قریب رہو؟ وہاں تم مجھ سے قریب رہو تم چاہتے ہو؟ عرض کرنے لگے فدا کبھی ابھی انت و امی یا رسول اللہ، ہاں میں چاہتا ہوں کہ قیامت میں آپ سے قریب رہو۔ سرکار نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، قیامت میں مجھ سے قریب رہو گے۔ تقوی اختیار کرو، قیامت میں مجھ سے قریب رہو گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، ارے جب گناہ کرتے ہو تو فرشتے بھاگ جاتے ہیں، تو مصطفیٰ کا قرب کہاں سے نصیب ہوگا؟ وہ تو سید المعصومین ہیں، ان کا قرب تو گناہ سے بچو تو ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کا حال یہ ہوتا کہ وہ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے ولی کی علامت یہ نہیں ہے کہ کرامتیں دکھائیں، بلکہ قرآن نے مینشن کیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو عاشق رسول ہوں اور اللہ سے ڈرنے والے ہوں، در حقیقت وہی اللہ کے ولی ہیں۔ کسی نے حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ سے کہا کہ حضرت میں کافی دنوں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کوئی کرامت میں نے نہیں دیکھی۔ تو فرماتے میرا کوئی قدم شریعت سے ہٹا ہوا تو نے دیکھا؟ کہا نہیں، کہا یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے، یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ تو اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، بلکہ یہاں یہ بھی عرض کر دوں حضور کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، بڑا پیار، بڑا پیار، بڑا پیار۔ اس لیے حضور چاہتے ہیں کہ میری امت عذاب میں گرفتار نہ ہو، اس لیے سرکار نے فرما دیا کہ بیوی بچے بھائی بہن سارے انسانوں سے زیادہ تم مجھ سے محبت کر، میرے قریب ہو جائے گا تو دنیا کے عذاب سے بھی بچ جائے گا اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائے گا۔ یہ حضور کا قرب اس لیے ضروری ہے۔ اور قرآن کی روشنی میں سمجھا دوں، رب نے فرمایا لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول ہی ضرور بھی ضرور غالب ہو کر کے رہیں گے۔ اب جو ان کے قدموں سے قریب رہا وہ غالب رہے گا۔ اسی لیے سرکار فرماتے ہیں میرے صحابی اگر کسی جنگ کے کسی فوجی بیڑے کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ صحابی کے صدقے میں فتح عطا فرمائے گا، اگر تابعی ہے تو تابعی کے صدقے میں اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ تو جو حضور کے قدموں سے قریب رہتا ہے اللہ ان کے صدقے میں کامیابی عطا فرماتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو آج کا سب سے اہم سبق جسے آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، دنیا کی پریشانی اور اللہ کے عذاب سے دنیا میں بچنا ہے اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ حضور سے قریب ہو جاؤ۔ اور حضور سے قریب ہونے کے لیے دو چیزیں بے پناہ ضروری ہیں، نمبر ایک تقوی اور نمبر دو کثرت سے درود شریف کی تلاوت۔ یہ دو چیزیں اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ تو پہلی یہ چیز ہوئی۔ اب یہی تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن اس پر بہت سارے واقعات ہیں، میں اس پر عرض کرنا نہیں جاؤں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے سرکار کے حجرے مبارک کے سامنے لے جانا،
اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو دروازہ کھل جائے تو مجھے اندر دفن کر دینا. تو بعد از وصال بھی حضور کے قدموں میں رہنا وہ چاہتے تھے, بعد از وصال بھی. تو یہ صحابہ کا عقیدہ تھا, صحابہ کی سوچ تھی, صحابہ کی فکر تھی. حضرت ربیعہ ابن کعب, ان کے حوالے سے دیکھیں, جب سرکار نے فرمایا سلی یا ربیعہ, ربیعہ مجھ سے مانگو, کچھ بھی مانگ سکتے تھے لیکن کہتے موافقتک فی الجنہ, سرکار جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. تو ہر صحابی جیتے جی اور اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب کے متلاشی رہے, اور ان کے قرب کا جسے مزہ مل جاتا ہے اسے پھر دنیا میں کہیں اور لطف آتا ہی نہیں ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یوں ہی اعلیٰ حضرت مطمئن تھوڑی تھے, سچا عشق تھا ان کا. اسی لیے کہتے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ارے غم کی طاقت کیا ہے ہمارے لیے, بلکہ اعلیٰ حضرت کے شعر نے تو مجھے مدینے میں کافی تڑپایا اور کافی مجھے لطف عطا فرمایا اس شعر نے کہ تن کا بھی ہمارے ہلائے نہیں ہلتا, تن کا بھی تو ہمارے ہلائے نہیں ہلتا. ہم چاہے کوئی تن کا ہلانا تو ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ تن کا بھی ہل جائے. تم جو چاہو تو ابھی ہو جائیں کوہ محن پھول, اگر سرکار آپ چاہیں تو غموں کا پہاڑ بھی پھول بن جائے, آپ چاہیں تو غموں کا پہاڑ بھی پھول بن جائے. تو یہ میرے سرکار کی شان ہے, یہ میرے آقا کی شان ہے. تو سرکار سے قریب ہونے کی کوشش کرو. یہ سب دنیا کے جمیلے, اس کے قریب اس کے قریب. ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جن کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ صرف اشارہ کرے نا تو کام بن جائے, ایک اشارے پہ سارے کام بن جائے. ان کے ایک اشارے کے, مجھے یاد ہے کہ میں ابھی مدینہ منورہ کا سفر کر رہا تھا, مکہ مکرمہ سے نکلا تو میں نے مفکر اسلام کو بھی فون کیا, رئیس المفسرین کو بھی فون کیا. تو میں نے کہا کہ بس حضرت دعا فرمائیں, جا رہا ہوں, سرکار بس ایک نظر کرم فرما دیں. تو ان لوگوں نے دعائیں دی اور کہا کہ آپ پر ہی نہیں ساری امت پر نظر کرم فرما دیں. اگر سب پر حضور کی نظر کرم پڑ گئی تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. کیوں کہوں بے کس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں, تم ہو میں تم پر فدا, تم پہ کروڑوں درود. تو سرکار کے قریب ہونے کی کوشش کرو. سو رات کو درود شریف پڑھتے ہوئے سو, کاش حضور کا جلوہ نظر آ جائے. یہ سب گندگی, یہ سب فضول کام, یہ سب برائیاں, یہ سب آوارگیاں کون کام آئے گا؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, قیامت میں تو ماں بھی کام نہیں آئے گی, باپ بھی کام نہیں آئے گا, دوست بھی کام نہیں آئیں گے, رشتہ دار بھی کام نہیں آئیں گے, کوئی تو کام نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کی خدمت نہ کرو, کرو ضرور, ان کی محبت رکھو, لیکن ان سب سے زیادہ حضور سے محبت رکھو. دیکھیے نا, مصیبت آتی ہے نا, بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں, مصیبت آتی ہے نا تو باپ ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے نا, ایک موڑ ایسا آتا ہے کہ باپ بھی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے. بس اوقات ایسی پوزیشن ہوتی ہے, باپ بھی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے. بھئی مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں, کوئی بچہ پہاڑ کے ٹیلے پر ہے اور لٹک گیا, باپ کوشش کر رہا ہے کھینچنے کی, بچہ کھینچ رہا ہے نیچے باپ کو, تو ایسی پوزیشن پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ باپ کو اگر خود کے گرنے کا ٹینشن ہوگا تو باپ ہاتھ چھوڑ دے گا. بھیڑ بھاڑ کے اندر بھی کبھی ایسا ہوتا ہے, باپ ہاتھ چھوڑ دیتا ہے, بچہ چلاتا رہتا ہے. اے امام محمد رضا, آپ کی عظمتوں پر کروڑوں سلام. وہ کہتے ہیں آسیو دامن سخی کا تھام لو, آسیو دامن سخی کا تھام لو, وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. میرے مصطفیٰ ایسے ہیں کہ ان کا دامن اگر کسی نے تھام لیا تو سرکار جنت تک پہنچا کر کے ہی رہیں گے, وہ ہاتھ جھٹکنے والے نہیں. تو دامن وہ تھامو, اس دامن کو تھامو, اس رسول کے دامن کو تھامو, جن کے دامن کرم کو تھام لینے کے بعد اللہ عز و جل جنت بھی عطا فرمائے گا,
اور دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے اللہ نجات بھی عطا فرمائے گا۔ تو ایک تو اللہ کے عذاب سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرب کی تلاش میں لگے رہو اور ان کی محبت میں زندگی گزارو، ان کی الفت کا چراغ۔ میں آپ کو بتاؤں، حضور سے بہتر اللہ نے کسی انسان کو پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ سرکار سب سے افضل و اعلیٰ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو حضور سے سب سے زیادہ محبت کرو، ان کی قربت کی کوشش کرو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا، پروردگار نے عذاب سے بچنے کی صورت بیان فرمائی۔ ایک تو یہ فرمائے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ اور دوسری وجہ بیان فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ جب کوئی بندہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھتا رہتا ہے نا، اس پر اللہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ یعنی بندہ اگر اللہ سے مغفرت چاہتا ہو، استغفار کی کثرت، استغفار نہیں، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے۔ اصل لفظ ہے استغفار، مغفرت طلب کرنا، سین طلب کے لیے ہے، مغفرت طلب کرنا۔ پھر کبھی زندگی رہی تو میں آپ کو بتاؤں گا مغفرت کسے کہتے ہیں، غفور کسے کہتے ہیں، غفرہ کے معنی کیا ہوتا ہے، یہ الگ موضوع ہے، پھر کبھی انشاءاللہ۔ استغفار کے معنی ہوتا ہے اللہ سے بخشش طلب کرنا۔ اب ایک بندہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے تو میرے کریم کی یہ شان نہیں کہ کوئی معافی مانگ رہا اور میرا مولا اس پر عذاب نازل فرمائے، یہ میرا محبوب کی شان، میرے پروردگار کی شان ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے طوبا لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، مبارک ہو، خوشخبری ہو اس کے لیے جس کے نامہ اعمال کے اندر سب سے زیادہ استغفار موجود ہو۔ یعنی اگر کوئی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے استغفار کرتا ہے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اس کے لیے حضور مبارک بات پیش کر رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں جس کے صحیفے کے اندر استغفار کی کثرت موجود ہے۔ اور یہ چھوٹا عمل نہیں، جیتے جی بھی اس کی ضرورت ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ مرنے والا جب مرتا ہے تو پوچھا گیا مرنے والے کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا؟ یعنی کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، اولاد کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ تو فرمایا گیا ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اور قرآن میں یہ دعا موجود ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری اور ہم سے پہلے جو گزر چکے، ان کی جو ایمان پر گزر چکے ان کی مغفرت فرما۔ اور حضور سے بھی رب نے فرمایا میرے محبوب اپنے مومن غلاموں کے لیے آپ بھی مغفرت کی دعا کر دیں۔ اور خدا کی قسم جس کے لیے حضور مغفرت کی دعا کر دیں اس کی یہاں بھی مغفرت اور وہاں بھی مغفرت ہے۔ تو استغفار کی کثرت کرو۔ اولیاء کی شان جو قرآن نے بیان فرمائی، ان کی راتوں کا تذکرہ قرآن نے جو بیان کیا اس میں بھی اس چیز کو مینشن کیا کہ جہاں وہ راتوں کو عبادت میں گزارتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہیں پر قرآن نے یہ بھی فرمایا وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں وہ جو وقت ہوتا ہے نا رات کا آخری پہر، وہ آخری پہر جو ہوتا ہے نا وہ بڑا عظیم ہوتا ہے، اس میں میرا مولا آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما کر ارشاد فرماتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اچھا یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ بیمار کو بھی اس وقت نیند آتی ہے،
یہ رات کے 4, 4:30, 5 بجے کا وقت آپ دیکھیں نا تو رات بھر جو بستر پر تڑپتا ہوتا ہے نا اسے بھی اس وقت ہلکی ہلکی نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. اور ایسے نیند کے وقت اگر کوئی بستر چھوڑ کر اللہ سے مغفرت مانگتا ہو میرا مولا اس کی مغفرت فرما دیتا ہے, اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اور استغفار یہ صرف عذاب سے بچنے کا ذریعہ نہیں ہے, بلکہ استغفار کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کے جو کام اٹکے ہوئے ہیں وہ حل ہو جائیں, اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کے غم دور ہو جائیں, اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اللہ ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے جہاں اس کا گمان بھی نہ پہنچے, تو میرے سرکار فرماتے من لزم الاستغفار, جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا اللہ اس کا غم ہلکا کر دیتا ہے, ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا, اور اس کے اٹکے ہوئے کام کو میرا مولا پورے فرما دیا کرتا ہے. یہ استغفار کی فضیلت. استغفار کا مطلب یہ گال پہ ہاتھ اور یہ سب چیزیں نہیں ہیں. استغفر اللہ, استغفر اللہ, اٹھتے بیٹھتے استغفر. صبح بھی استغفار کرو, رات کو بھی استغفار کرو. اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بتا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں, اس لیے کہ گفتگو کو تھوڑا سا دوسری طرف لے چلتا ہوں تاکہ یہ موضوع تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے. یاد رکھیں ایک سنت پر آج سے عمل شروع کریں, آپ کریں گے انشاءاللہ. ہر نماز کے بعد, یعنی آپ نے جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, فرض نماز جب آپ نے ادا کی اور سلام پھیریں تو کم از کم 3 مرتبہ استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. اگر آپ پورا پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اچھی چیز ہے. اور اگر یہ نہیں پڑھ سکتے تو 3 بار استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ کہہ دیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت پر عمل ہو جائے گا. اور اس سنت پر عمل میں نے موریشس میں دیکھا ہے. موریشس میں تقریباً سنیوں کی جتنی بھی مسجدیں ہیں ان مسجدوں میں جیسے ہی امام صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا, بلند آواز سے سب 3 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں. 3 مرتبہ. یہ موریشس میں آج بھی سنی مسجدوں کا ماحول ہے. تو آج سے اس کو اپناؤ اور اس کا معنی ذہن میں رکھو, اللہ اے اللہ ہم تجھ سے بخشش چاہتے ہیں, ہمیں معاف فرما دے. دل سے معافی مانگو, اور اس کو معافی مانگنا بہت پسند ہے. کوئی بندہ اس سے معافی مانگتا ہے تو وہ فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتے, وہ جانتا ہے میں معاف کرنے والا ہوں, فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا اس کو. یہ تو بندے کی پوزیشن ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک بار معاف کرتا ہوں پھر آئندہ کرو گے تو معاف نہیں کروں گا. لیکن میرے رب کی شان بڑی نرالی ہے, 70 مرتبہ گناہ کرو معافی مانگو وہ معاف کر دیتا ہے. یہ اس کی شان ہے, یہ اس کی شان ہے. تو حضور سے قریب ہونے کی کوشش کرنا ہے اور استغفار کی کثرت. اللہ مجھے آپ کو سب کو ہر قسم کے مضی امراض سے محفوظ رکھے, اور پروردگار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل دونوں جہاں کے عذاب سے اللہ ہمیں بچا لے, اور ہمیں آج سے حضور کے قریب ہونے کے لیے تگودو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے کہ سب مصیبت میں ہاتھ جھٹک دیں گے, مصطفیٰ نہ یہاں جھٹکیں گے نہ آخرت میں جھٹکیں گے. اللہ ہمیں ان کے قرب کی دولت سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.